جنت جہنم کے آدمی ہم بھی روئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آگ جہنم کو حرام کر دیا، اللہ کر روتی ہے۔ ایک اور حدیث ابراہیم بن عازب کی حدیث ہے، مسلم احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، حضرت بارہ فرماتے ہیں میں قبرستان میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس علی صفیر قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھے، ایک قبر کے کنارے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد حضرت رونے لگے۔ حضرت بڑا فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی، جو زمین سامنے کی تھی تر ہو گئی، زمین جو ہے بھیگ گئی۔ کون رو رہا ہے؟ رو رہے ہیں، اپنے رو رہے ہیں، اب امت رو رہے، اللہ تعالیٰ میری امت پر رحم فرما، اب امت کی محبت رو رہے ہیں، اتنا رویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رونے پر زمین تر ہو گئی۔ بات سوچنے کی ہے، کیونکہ قبر جو ہے سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوا ہر کامیاب ہوتا ہے، جو یہاں پھنس جاتا ہے ہر جگہ پھنسا کرتا ہے، سب جو یہاں بچ گیا ہر جگہ بچتا رہے گا، جو یہاں پھنسے گا پھنسا رہے گا۔ قبرستان جاتے ہیں وہاں آپ جو رو رہے ہیں۔ اور ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام مسجد کے اندر ہیں، آپ بھی موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا وضحكتم قليلا۔ اے میرے صحابہ کرام، میں جو جانتا ہوں تم جان لو، میں جو جانتا ہوں تم جان لو، تم رونا تم ہنسنا چھوڑ دو، تمہارے چہرے پہ مسکان نہ رہے، تمہارے چہرے پہ ہنسی نہ رہے، تم ہنسو کم، رو زیادہ۔ میں تو جانتا ہوں، میں نبی ہوں، نبی ہونے کے ناطے میں تو جانتا ہوں کہ جہنم میں کیا کیا عذاب ہے، جہنم کیسی جگہ ہے، کتنی سخت جگہ ہے، کتنی سخت جگہ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت باتیں ہیں کہ ایک آدمی ایک ایسا آدمی جس نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیشہ آرام دیکھا ہے، ہمیشہ سکون دیکھا ہے، جو چاہا اسے میسر تھا، جو دل نے چاہا اسے وہاں حاصل تھا، کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھی ہے۔ اللہ ایسے آدمی کو ایک بار جہنم میں ڈالے گا، نکالے گا، اللہ پوچھے گا کیا تم دنیا میں کوئی آسانی، کوئی جو ہے منفعت یا کوئی نفع، کوئی آسانی ملی تھی؟ کہے گا نہیں اللہ مجھے کچھ ملا ہی نہیں۔ ایک بار جہنم میں ڈالنے اور نکالنے سے دنیا کی تمام آسانی بھول جائے گا، جو بھی آسانی بھول جائے گا۔ یہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میں نے کہا جانتے تھے کہ جہنم کتنی سخت جگہ ہے، جہنم جو ہے جہنم کی آگ اٹھائے گی، جہنم کی آگ بہت سخت ہوگی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں جو جانتا ہوں تم جان جاؤ، تم اپنے بستروں پر آنا چھوڑ دو، بیوی سے قریب ہونا چھوڑ دو، بیوی سے تم جان جاؤ کہ جہنم کیا ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ تمہارے چہرے پر مسکان آ جاتا ہے، تم ہنس پڑتے ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح سے حضرت معاذ اللہ عنہ کا جو آخری وقت آیا، یہ صحابی رسول ہیں، بڑے اعلیٰ زمانے کے صحابی ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان سے ملنے کے گئے تو حضرت معاذ رو پڑے، رو پڑے، کہا معاذ بکی کا اے معاذ اب کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، آپ صحابہ کرام میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اب وہ بھی اللہ راضی ہو گئے ہیں، اب صحابی ہیں، اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں کیسے نہ رو، حالانکہ میں جانتا ہوں اللہ نے مجھے اتارا ہے کہ آمد اللہ تعالیٰ 2 مٹھی لے گا، وہ جتنے لوگ دنیا کائنات میں ہیں ان کو 2 حصے بنائے گا، ایک مٹھی میں ایک حصہ، دوسری مٹھی میں دوسرا حصہ آئے گا۔ اللہ کی اتنی مٹھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو، پورے انسان اجناد کو 2 حصے بانٹے گا، ایک مٹھی میں ایک حصہ لے گا،
تو اسے دوسرا دے گا اللہ تعالیٰ ایک مٹھی دے گا جو جنت میں ڈال دے گا، دوسرا جہنم میں ڈال دے گا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس مٹھی میں ہوں گا۔ معاذ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں کس مٹھی میں ہوں گا، وہ مٹھی جو جنت والی ہوگی یا وہ مٹھی جہنم والی ہوگی۔ اندازہ کیجیے معاذ اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، جنت جہنم کو یاد کرتے ہیں، رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جنم میں کس میں شمار ہوگا۔ یہ حضرت معاذ اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑے صحابی ہیں،